یہ ربیع الآخر کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کو دو بڑی شخصیات کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ وہ دو بڑی شخصیتیں، ایک تو محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کی ذات گرامی ہے، اور دوسری محب الفقراء والمساکین سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات گرامی ہے۔ ان دونوں شخصیتوں کا وصال انتقال اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے، اور یہ دونوں شخصیتیں اسلامی تاریخ میں ایسی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے خلق خدا کی بڑی خدمت انجام دی، ان کی دنیا کو بھی، ان کی دنیا میں بھی آسائش اور آرام پہنچانے کی کوشش کی، دنیا میں بھی ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کی، اور ان کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھی انہوں نے پوری زندگی اپنی جد و جہد کی۔ حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کے نام سے سب واقف ہیں، اور محبوب الہی کے نام سے بھی سب واقف ہیں، آپ کا تذکرہ بھی سنتے رہتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک عربی شاعر نے کہا اعد ذکر نعمان لنا۔ نعمان ایک خاص قسم کا پھول ہے، خوشبودار، تو شاعر کہتا ہے کہ نعمان کا ذکر بار بار کرو، بار بار ان کا تذکرہ کرو، بار بار ان کے ذکر کی مجلسیں منعقد کرو، فَإِنَّهُ مِسْكٌ، اس لیے کہ وہ مشک ہے، كُلَّمَا كَرَّرْتَهُ يَتَضَوَّعُ، جب جب اس پہ ان کا تذکرہ بار بار جتنی بار کرو گے اس سے خوشبو ہی پھوٹے گی۔ تو حضرت محبوب سبحانی اور محبوب الہی یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقدس نیک بندے ہیں کہ جن کے ذکر سے ہمارا وجود معطر ہوتا ہے، ہمارا وجود نورانی ہوتا ہے، ان کے ذکر سے ہمیں عمل کا جذبہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سفر کیسے کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیسے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جائے، ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز، آپ زبردست عالم دین ہیں۔ آپ نے اپنا ادارہ قائم کیا جو کہ مدرسہ قادریہ کے نام سے مشہور ہوا، وہاں سے بڑے بڑے محدثین، فقہا، علماء پیدا ہوئے، اور آپ نے ان طلباء پر، ان پڑھنے والوں پر اپنا سرمایہ خرچ کیا، اپنا پیسہ خرچ کیا، خدمت خلق میں اپنے پیسے کو لگایا، اور خود آپ اس مدرسے کے اندر درس دیا کرتے تھے۔ اس مدرسے کے اندر آپ خود درس دیا کرتے تھے، مستقل پوری زندگی اپنے آپ کو اس کام میں لگا کر کے رکھا۔ وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی کی جو شخصیت ہے، حضرت محبوب سبحانی کی شخصیت بزرگوں کی کہ اس قول کی مصداق ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ تصوف کی ابتدا علم سے ہوتی ہے، بیچ میں عمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازش ہوتی ہے۔ حضرت محبوب سبحانی علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جاتے ہیں، وہاں مشقتیں جھیلتے ہیں، دشواریاں اٹھاتے ہیں، پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ روایات بتاتی ہیں کہ درختوں کے پتے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ آپ اس کے ذریعے سے کچھ خرید کر کے کھا سکیں۔ ایسی غربت، ایسی تنگدستی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مستقیم رہے، مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، علم کے راستے میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ بلکہ ایک مرتبہ بغداد کے قریب میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں مدرسے کے طلباء غلے کی وصولی کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت محبوب سبحانی کے دوستوں نے ان سے بھی کہا کہ آپ بھی چلیے، وہاں سے کچھ غلہ لے کر کے آئیں گے تو اس سے ہماری ضرورت پوری ہوگی، اور ہم علم کا جو سفر ہم نے شروع کیا ہے یہ ہمارا سفر آسانی کے ساتھ چلے گا۔ جب باقوبہ نامی شہر میں پہنچے
تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی آپ کی، ان کی صحبت میں گئے، انہوں نے پوچھا یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت محبوب سبحانی نے فرمایا کہ غلے کی وصولی کے لیے آیا۔ تو بزرگ نے نصیحت کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کا مسافر ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا، وہ لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا، لوگوں سے سوال نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں غیور بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں فقر کو اختیار کرو، ہمیشہ اپنے رب کا محتاج بنا کر کے رکھو۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم کے دل میں یہ بات اتنی مضبوطی کے ساتھ گھر کر گئی کہ آپ غلے کی وصولی کے لیے وہاں سے گئے ہی نہیں، وہیں سے واپس آ گئے، اس بزرگ کی خدمت سے ہی واپس بغداد آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے سختیاں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن اپنے آپ کو علم میں لگائے رکھا، یہاں تک کہ علم کے کمال تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے آپ کو بزرگوں کی صحبتوں میں رکھا، مشائخ کی صحبتوں میں اپنے آپ کو پہنچایا، اپنے باطن کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے، بزرگوں کی صحبتیں اختیار کی، اور صحبت اختیار کرنے کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر بٹھایا کہ آپ نے لوگوں کی ہدایت کا، لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے ملفوظات کے مختلف مجموعے ہیں، ان میں وہ تعلیمات موجود ہیں۔ یہ 11ویں کا مہینہ ہے، ہمارے ہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے 11ویں کے منانے کا، فاتحے کی محفلیں ہوتی ہیں، نیاز کی محفلیں ہوتی ہیں، ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کے ملفوظات کو، ان کی کتابوں کو، اور ان کتابوں کے اندر جو پیغام ہیں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ اس پیغام سے واقف ہوں کہ حضرت غوث اعظم اپنی کتاب الفتح الربانی میں کیا فرماتے ہیں، اپنی کتاب فتوح الغیب میں کیا فرماتے ہیں، اپنے ملفوظات جلاء الخاطر میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ درس دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت کیسی ہونی چاہیے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کیا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنانے میں کیا فائدے ہیں اور اس سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، ہمیں کیسے شریعت کی اطاعت میں اور طریقت کے راستے پر اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کیسے ہمیں مشائخ کی صحبتوں میں جانا چاہیے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں الفتح الربانی میں کہ اے انسان، تمہارے دل کو مرض لگ گیا ہے، تمہارے دل میں بیماری ہے، اور تمہاری بیماری کا ایک ہی علاج ہے۔ اب وہ علاج یہ ہے کہ تم ایسے بندوں کے پاس جاؤ، ایسے مشائخ کے پاس جاؤ، ایسے علماء کے پاس جاؤ کہ جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں زندہ ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہیں جا کر کے تمہارے مرض کی دوا ملے گی، تمہاری بیماری کا علاج ہوگا۔ ان کی صحبت کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرو، تب جا کر کے تم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم کہ اسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ، وتب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹو، اپنے ظاہر کے ساتھ بھی اللہ کی طرف لوٹو اور اپنے باطن کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹو، یعنی زبان سے بھی توبہ کرو اور اس حال سے زبان سے توبہ کرو کہ تمہارے قلب میں بھی انابت کی کیفیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی کیفیت ہو، اس کیفیت کے ساتھ پلٹو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر علم حاصل کرو، ثم تعلم، پھر علم حاصل کرو، ثم عمل، پھر عمل کرو، ثم اخلص، اور پھر اس کے بعد اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو، اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ عمل کے اندر اخلاص کیا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کو انجام دیا جائے، ہماری زندگی کا کوئی بھی فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی محبت کو پانے کے لیے ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ ترتیب چھوڑ دی، یہ راستہ اختیار نہیں کیا جو میں نے بتایا ہے، تو تم ہلاک ہو جاؤ۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ طیر الی اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اڑو۔ کیسے اڑنا ہے؟ فرماتے ہیں بجناحی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے پر لگا کر اڑو۔ گویا قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی فہم سے، قرآن کی سمجھ سے اور احادیث سے
احادیث سنت رسول اللہ سے ہمارا تعلق ہو کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، آپ کی زندگی کیسی تھی، ان کو جانیں اور جاننے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں ہم لاگو اور نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ کی تعلیم ہے۔ حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء قدس اللہ سرہ العزیز کی زندگی بھی دیکھیے، بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ نے پہلے علم حاصل کیا اور علم میں ایسا کمال حاصل کیا کہ اپنے زمانے میں ان کو صف شکن اور بحاث کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ بہت زیادہ بحث کرنے والا، علم میں ایسا ان کو کمال حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے اعلیٰ اور گہرے علم کے باوجود صرف علم پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بھی اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے سے جوڑا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر قدس اللہ سرہ العزیز سے اپنی نسبت قائم کی، ان کی صحبت میں رہے، ان سے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر شیخ کی اجازت سے آپ دلی آئے اور دلی میں پھر آپ نے جو ہے مسند ارشاد قائم کی، لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیا، خلق خدا کی خدمت کی۔ آپ نے خلق خدا کی کیسی خدمت کی اور خلق خدا کی کیسی محبت تھی، ان کے لیے کیسی تڑپ تھی آپ کے دل کے اندر کہ آپ اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ سحری کے وقت آپ کے خادم آپ کی خدمت میں سحری لے کر کے آتے تو آپ سحری بھی نہیں کرتے تھے، بسا اوقات بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ سحری بھی نہیں کرتے۔ خادم عرض کرتے کہ حضور اگر آپ سحری بھی نہیں کریں گے تو بہت کمزور ہو جائیں گے، تو فرماتے کہ یہ لقمہ، یہ کھانا میرے اندر کیسے جا سکتا ہے جبکہ نہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بندے بھوکے سو رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو دل ہے وہ خلق خدا کے لیے ایسے تڑپتا ہے اور ایسے دھڑکتا ہے۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مصیبت کا مارا غمزدہ انسان کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور سب اپنی مصیبتیں لے کر کے آتے ہیں، اپنا دکھڑا سناتے ہیں، اپنے غم کا حال مجھ سے بیان کرتے ہیں، اور جب وہ اپنا غم مجھ سے بیان کرتے ہیں تو ان کا غم میرا غم ہو جاتا ہے، ان کی مصیبتیں میری مصیبتیں ہو جاتی ہیں، ان کا دکھ میرا دکھ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ انسان کیسا ہوگا، وہ مسلمان، وہ انسان کیسا ہوگا کہ جس کے سامنے اس کے بھائی کا دکھ بیان کیا جائے اور اس بھائی کے دکھ کا اثر اس کے دل پر نہ پڑے۔ ایک شخص نے تو یہاں تک کہا حضرت محبوب الہی سے کہ آپ تو بڑے آرام میں ہیں، بڑے سکون میں ہیں، کیونکہ لوگ آپ کے پاس نظر و نیاز لے کر کے آتے ہیں اور آپ آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ غمزدہ انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو بھی میرے پاس آتا ہے، میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، تو وہ غموں کی ایک گٹھری لے کر کے آتا ہے، مصیبتوں کی ایک گٹھری لے کر کے آتا ہے، اور جب وہ مجھ سے اپنا دکھڑا سناتا ہے، اپنی مصیبتیں مجھ سے بیان کرتا ہے، تو میں اس کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہوں تو دعا میں اس کیفیت کے ساتھ کرتا ہوں کہ اس کی مصیبت میری مصیبت بن گئی ہوتی ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف بن گئی ہوتی ہے، ایسی میری حالت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ تو سوچو کہ جو انسان اتنے سارے لوگوں کی غموں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، وہ انسان کیسے بہت آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے، انہوں نے جو خدمت انجام دی، اور خود یہ وہ بندے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں ایسے لوگوں کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں کہ جو نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ نور کے منبر پر ہوں گے لیکن انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بیان فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں الذین یحببون اللہ الی عبادہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اللہ کے بندوں کے سامنے محبوب بنا کر، خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، اللہ کی عظمتوں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کو، اس کی عظمتوں کو اللہ کے بندوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بناتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس طریقے سے کہ یہ نیک بندے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا حکم دیتے ہیں،
یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اور یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ان کی باتوں پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ، اور اس کے بعد اس میں جو ایک وصف، اور تیسرا ایک وصف بیان کیا گیا ان کا کہ وَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ نُصَحَاء، کہ وہ اس حال میں روئے زمین پر چلتے ہیں کہ وہ سارے لوگوں کی بھلائی چاہنے والے ہوتے ہیں، سارے لوگوں کے لیے مخلص ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کی دنیا کی بھی بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی چاہتے ہیں۔ تو یہ جو بزرگان دین سے آج ہم محبت کرتے ہیں تو یوں ہی محبت نہیں کرتے، دراصل انہوں نے ہماری بھلائی کا کام انجام دیا ہے، ہم سے محبت کی ہے، ہم کو راہ راست پر چلنے کے لیے بہت سارے اپنی تعلیمات انہوں نے پیش کی ہیں، اس کی بنیاد پر آج ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں ہمارا سچا خراج عقیدت یہی ہوگا کہ ہم ان کی تعلیمات کو جانیں اور ان کے ارشادات کو جانیں، ان کی تعلیمات و ارشادات کو جاننے کے بعد، ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ہم اتارنے کی کوشش کریں، ان کی زندگی سے کچھ نور حاصل کر کے ہم بھی اپنے آپ کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔